اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا بات ہو رہی تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں۔ فَإِذَا هِيَ، تو اسی وقت ہو گئی وہ کرنے لگی، تلقف کھانے لگی، نگلنے لگی، ما یأفکون جو کچھ وہ جھوٹ گھڑ کے جادو والا لائے ہوئے تھے۔ فوقع الحق، بس یہاں پہ فا کا مطلب کیا ہے جی؟ نتیجتاً، یہ جو لاٹھی کھا گئی نا ان کے جادو کو، یأفکون گھڑی ہوئی باتوں کو لاٹھی کھا گئی، تو فا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وقع، وقع یقع، کسی چیز کا ثابت ہو جانا، واقع ہو جانا۔ واقعہ جب کوئی ہو جاتا ہے یا فلاں جگہ پہ کوئی چیز واقع ہے، واقع ہے کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی چیز کا واقعہ ہو جانا یعنی واقع ہو جانا، واقع ثابت۔ ایک ہے واقعہ، واقعہ کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک ہے واقعن، واقع۔ واقعہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ایک لفظ ہے جامع، جامع کا مطلب کیا ہے؟ اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ جامعہ نہیں، جامع مسجد۔ اور یونیورسٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جامعہ۔ یونیورسٹی کو کہتے ہیں جامعہ، بڑی جمع کرنے والی، جس میں سارے کالجوں کے ساری فیکلٹیز جس میں جمع کر دی جاتی ہیں۔ اور جامع جمع کرنے والی کو کہتے ہیں مسجد بھی، یعنی بندوں ساری چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے بندے جمعے والے دن ایک مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو واقع جو چیز کہیں پہ موجود ہو، یہ اگر واقعہ کوئی ہوا ہے یعنی کوئی ایونٹ ہے اور وہ واقع ہو جائے کوئی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت، بات واقع ہو گئی، بات موجود ہونا پتہ چل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ثابت ہو گئی۔ پس ثابت ہو گیا، کیا ثابت ہو گیا جی؟ فوقع، پس ثابت ہو گیا الحق، وقع الحق۔ حق کا مطلب کیا ہے جی؟ وقع فعل ماضی، ثابت ہو گیا۔ الحق پیش کا مطلب ہے کہ یہ کیا چیز ثابت ہوئی؟ فاعل، پیش کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ بس حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ حق کا مطلب کیا؟ حقیقت، سچ، وہ ثابت ہو گیا۔ یہاں حق سے مراد کیا ہے جی؟ جادوگروں کے افک کے مقابلے میں یہ جو اس سے پیچھے یأفکون آیا تھا، افکن کیا چیز ہے؟ گھڑی ہوئی، جھوٹ گھڑا ہوا جھوٹ، اس کے مقابلے میں حق۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا وہ حق ثابت ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو کا اس کا دوسرا مطلب کیا ہو گیا؟ جادو کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جادو حقیقت نہیں ہے۔ فوقع الحق، حق ہونا اس کا ثابت ہو گیا۔ فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا، حق قائم ہو گیا۔
حق واقع ہو گیا، و بطلا، و اور بطلا، یہ باطل سے، باطل ہونا کیا ہوتا ہے جی؟ باطل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز وائڈ ہو، وائڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویسے دوسرا لفظ بھی ہے انویلڈ، وہ تھوڑا سا مطلب میں آ جاتا ہے وائڈ، جیسے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ جو شادی ہوئی ہے، یہ جو نکاح ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو ختم کیا جائے، ابطال، یعنی یہ چیز جو ہے یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو باطل حق کا متضاد ہے، تو سچ کے مقابلے میں کیا ہوگا اس کا معنی؟ جھوٹ۔ حقیقت کے معنی میں کیا ہوگا؟ حقیقت کے مقابلے میں کیا چیز ہوگی جی؟ ایک چیز حقیقت ہے اور ایک چیز حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے وہ چیز جو ہے اس کا ناحق ہونا، و بطلا، اور جھوٹ ہو گیا یا ختم ہو گیا، باطل اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ کیا چیز ضائع ہو گئی جی؟ ختم ہو گئی، ما، جو کچھ، کانو، کانو اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ہم نے فعل مضارع کو بھی دیکھنا ہے، ما کانو یا معلون، یا کا مطلب کیا ہے؟ اور واو نون، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ عمل بچ گیا پیچھے، عین میم لام، عمل، کام کرنا۔ اب کانو آ گیا اس کے ساتھ، تو اس کا معنی کیا ہوا جی؟ ماضی استمراری ہو گیا، یہ ماضی میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ یوز ٹو کا لفظ اس میں انگلش میں آ جائے گا کہ یہ کام پہلے کرتے رہے ہیں۔ کوئی بندہ کہ یوز ٹو پرے فار یو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہا ہوں، میں دعا کرتا، اب نہیں کر رہا لیکن کرتا رہا ہوں۔ ما کانو، جو کچھ وہ کرتے رہے، کانو یا معلوم، جو عمل وہ کرتے رہے وہ سارے کے سارے آج باطل ثابت ہو گئے۔ یعنی اتنے عرصے سے جادو سیکھ رہے تھے، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے، لیکن آج پتہ چل گیا کہ حق جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا وہ لوگوں کے سامنے یہ آیت کا مطلب کیا ہے کہ اتنا بڑا مجمع تھا، دنیا دیکھ رہی تھی، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینکیں، تو لوگوں پہ واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ باقی رسیوں ڈنڈوں والے سارے کے سارے جادوگر ہیں۔ یہ ثابت ہونا چاہیے تھا اور یہ ثابت ہو گیا جی۔ اچھا، ثابت ہو گیا تو سارے ایمان لے آئے ہوں گے جی کہ نہیں؟ مجبوریاں لوگوں نے اپنی سامنے رکھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی حالانکہ کچھ عرصہ نہیں۔ فغلبوا، بس غلبوا، غلبا اور واو الف، دو ٹکڑے ہیں اس کے۔ واو الف کا مطلب کیا جی؟ جمع، زیادہ آدمی ہے جی۔ اور غلبا، غلبا یغلب، غالب ہونا، اور اس کا یہ ہوا معروف۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ معروف کا مطلب ہوتا ہے جی جس کا عرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ عرف ہے پہچان۔ خط آتا ہے آپ کے نام پہ، آپ کو تو یہاں پہ جانتا نہیں ہے، تو کہیں گے جی معرفت فلانا کریانہ سٹور۔ آپ نئے نئے کرائے کے مکان میں جائیں گے تو اپنا پتہ دیں گے کہ فلاں جناب، تو معرفت
ساز گلی وچ کسی بندے نہ لکھے معرفت فلاں. معرفت کا مطلب کیا ہے کہ جو جانا پہچانا ہوا. تو معروف جس کو معروف مفعول کے وزن پر ہے کہ جس کی پہچان حاصل کر لی گئی ہو. تو معروف کا مطلب ہے غلبہ، وہ غالب ہوا، وہ غالب ہوا. وہ سے مطلب کہ ہم جانتے ہیں کہ کون غالب ہوا، معروف ہے یہاں پہ. اور اس کے بدلے میں ہے غلبہ. غلبہ کا مطلب ہوا ہے مغلوب ہونا. ٹھیک ہے جی. کون غالب ہوا ہے یہ نہیں پتا، غالب کون ہوا یہ نہیں پتا، لیکن یہ بندہ مغلوب ہو گیا. کیونکہ یہ اس کے 3 وزن ہوتے ہیں، فعلا اور فاعلا اور فعلا. 3 وزن ہیں اس کے ثلاثی مجرد کے، معروف کے. اور یہ کیا ہے جی؟ مجہول. مجہول جہالت کس کو؟ لا علمی کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ مجہول کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہے. جیسے اس نے سیب کھایا، اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے سیب کھایا ہے. اور سیب کھایا گیا، اب سیب تو کھایا گیا ہے لیکن کھایا کس نے یہ ہمیں نہیں پتہ، یا اس جملے میں اس کا استعمال نہیں ہوا. تو اب یہ جو کھایا گیا ہے اس میں جو فاعل ہے وہ مجہول ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. اس کا صرف ایک ہی وزن ہوتا ہے، فعلا. آگے بھی آ جائیں گے لفظ، تو ایسے ہی چلتا ہے یہ سارے کا ساتھ. تو غلبہ وہ مغلوب ہوا، اور واو الف جمع کا صیغہ ہو گیا تو کیا مطلب ہے جی؟ وہ مغلوب ہوئے. مغلوب ہونا، شکست خوردہ ہو جانا، شکست کھانا. وہ شکست کھا گئے. کون شکست کھا گئے جی؟ جادوگر. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا. اور وہ شکست کھا گئے، وہ مغلوب ہو گئے. کہاں پہ؟ ہنالک. ہنالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی جگہ. یعنی بعد میں ہنالک کا اسی جگہ یا اسی وقت، دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں. فغلبوا ہنالک، اسی وقت اور اسی جگہ ہی وہ شکست کھا گئے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں اس میں کوئی گفتگو ہوئی اور کسی تیسرے بندے نے نتیجہ نکالا ہو جی کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ سام تھا وہ رسی تھی. نہیں، بس لوگوں نے دیکھا، دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ شکست کھا گئے، ان کی کوئی جیت نہیں ہے. کیوں جی؟ بتائیں. کیونکہ جو مقابلے میں آئے تھے انہوں نے کیا حرکت کی، وہ اسی آیت کا ہی حصہ ہے. پتہ چل گیا دنیا کو، وہیں پہ پتہ چل گیا کہ یہ شکست کھا گئے ہیں. فغلبوا ہنالک وانقلبوا، اور قالبوا. انقلب، ہاں جی، انقلب ینقلب، اور واو الف جمع. انقلب وہ ایک پھر گیا یا چلا گیا یا گھوم گیا یا بدل گیا، اور واو الف آیا جمع تو زیادہ بندے ہو گئے. وانقلبوا، ہاں جی. اور انقلاب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہتھیلی کے پورا الٹ دینے کو، پورا بدل دینے کو. اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ اور وہ انقلبہ، پلٹ کے گئے، اور وہ پلٹے. پلٹنا کے معنی میں انقلبہ وہ. اچھا، یہ کس فعل کا حصہ ہے؟ انفعال. انفعال، باب انفعال. انفعال میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا ایک بات. ایک جیسے باب افعال ہے ثلاثی مجرد سے، جیسے علمہ، اس نے جانا. علمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جانا. اب ہم کہتے ہیں نہیں اس نے نہیں جانا، اس نے کسی اور کو وہ بات سکھائی. پہلے اس نے خود سیکھا، علمہ، اس نے سیکھا.
علم کل، اس نے یعنی خود جانا، اب نہیں اس نے کسی اور کو اس کو علم دیا کسی اور کو، تو ہم کہیں گے کہ باب افعال میں آ جاؤ، علمہ سے عالمہ، یا علمہ میں آ جاؤ کہ رفتہ رفتہ اس نے پورا علم دیا۔ اب یہ ہے کہ عالمہ میں یہ کسی کو علم دے رہا ہے، اب کہہ دیں نہیں اب یہ عالمہ سے خود علم حاصل کرے، تو باب انفعال میں آ جائے۔ اب اس میں کیا کہ میں نے ہی کیے، میں خود ہی کر رہا ہوں اپنا آپ، یعنی کہ یہ اس میں لازم کے مفہوم متعدی نہیں ہے، لازم کے معنی میں آ جاتا ہے، کسی کو نہیں پلٹایا بلکہ خود پلٹے۔ وانقلبو، وہ پلٹے، وغلبوا ہنالک، اسی جگہ شکست کھا گئے، وانقلبوا، اور وہاں سے پلٹے، کس حالت میں پلٹے جی؟ صاغرین، صاغر، صاغر کس کو کہتے ہیں؟ صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کو، صاغر چھوٹا ہو جانا، ذلیل ہو جانا۔ صاغرین، یا نون اینا جمع کی علامت ہے، زیادہ بندے ہیں۔ صاغر ایک ذلیل ہونا، ایک آدمی ذلیل ہے، اور صاغرین زیادہ ذلیل ہیں، اور یہ حالت ہے، یعنی ذلیل ہو کر، وانقلبوا صاغرین، تو وہ ذلیل ہو کر پلٹے۔ ذلیل ہو کے پلٹے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ذلیل ہو کے اور شکست خوردہ ہو کے دونوں معنی میں آ جائے گا، یعنی وہ جو بڑے ڈینگے مار رہے تھے نا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو ایک ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی اور بالکل ان کی جادوگری کا جو ایک بنا ہوا تھا ٹیکا، وہ سارے کا سارا اللہ کے فضل سے چلا گیا۔ پرسوں ٹانگلیاں دو چھٹی ماری ہے، مار رہے جی چھٹی، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ فوقع، دیکھیں کتنی حرکتیں ہیں جی یہاں پہ، ایک چار حرکتیں۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے عین آ گیا نا درمیان میں تو بندے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ فا و قا آ، کتنی حرکتیں ہیں؟ ایک حرکت ہے، ایک حرکت ہے، تو مطلب ہے ایک ہی حرکت پڑھنی ہے، لمبا آگے پیچھے کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ آخری عین تو گھس جائے گا لام میں، حق کے لام میں۔ فوقع الحق، جتنا فا اتنا ہی وا، اتنا ہی قا، اتنا ہی آ۔ اور وا کو پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، دیکھیں ادھر، ایسے میں نہیں پڑھ سکتا فا وا قا آ، نہ۔ انگلش میں دو لفظ ہیں، وی اور ڈبلیو، یہ دونوں کون سی آواز نکالتے ہیں؟ واؤ کی۔ ہمارے ہاں اردو کی واؤ کی آواز نکالتے ہیں۔ مثلا اس کو ہم کہیں گے ویلی، ویلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ وادی کو۔ اس کو ہم کہہ دیں گے ورک، ہاں جی، لکھنے میں وائف لگا تھا، اتنی ہمت نہیں، ورک۔ اب ڈبلیو سے جو لفظ شروع ہوتا ہے اس کو انگریز پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، ورک، اور جو وی سے شروع ہوتا ہے اس کو گول نہیں کرتے، ویلی۔ عربی میں جو واؤ ہے نا، واؤ، اس کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا گول ہونا، فا وا فا، فا کا مخرج بھی ہونٹ ہی ہیں، اف اف، یہاں سے آواز نکالنی ہونٹوں سے، اف، اور واؤ کا مخرج بھی ہونٹ ہی ہیں، فا فا وا وا قا آ، فا وا قا آ۔ ہونٹوں کو گول کریں گے تو واؤ کا مخرج نکلے گا۔ فوقع، فوقع الحق وبطل ما کانوا، اب یہ بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کانو نہیں پڑھنا، ناک اس میں استعمال واؤ کے اس مخرج میں، یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، جوف دان کا استعمال ہے اس میں۔ کانو، کانو یعملون فغلبوا ہنالک وانقلبوا،
اب نون جو ہے اس میں زبان تالو کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. زبان ہوا میں وانقلبوا صاغرین. صدق اللہ العظیم. اور وقتوں وقتی میں یہ لیٹ آج معذرت چاہنا. مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اعذ بالباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.